بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ حضور سے عشق، محبت اور نبی کی خوشی کے حوالے سے ہے۔ کیا ہم جو محفلیں میلاد کر کے یا حضور کی تعریف کر کے تو ہم کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہو جائیں گے؟ حضور اگر تعریف سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری تعریف کرنے سے حضور خوش ہو جائیں گے، ہم کتنی تعریف کر سکتے ہیں؟ حضور کی تعریف میں تو رب نے پورا قرآن نازل کر دیا، والضحیٰ بھی کہا، یا ایھا المدثر بھی کہا، یا ایھا المزمل بھی کہا، واللیل، مطلب حضور کی الفاظ نہیں ہیں میرے پاس کہ میرے رب نے حضور کی تعریف پہ پورا قرآن نازل کر دیا۔ میرے اور آپ کے ڈھول جماعت سے نعتیں پڑھنے سے حضور خوش ہوں گے؟ ہم ڈھول اور ڈھولکی کے ساتھ نعتیں پڑھیں گے تو حضور خوش ہوں گے؟ نہیں۔ ہم نے اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے خوش کرنا ہے نا، تو یہ ڈھول کے ساتھ نعتیں پڑھ کے یا ان کی تعریفیں کر کے نہیں، انہوں نے جو ہمیں راستہ بتایا، جو ہمیں سبق دیا، اس پر عمل کر کے کرنا ہوگا۔ ہمیں حضور کو خوش کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے عہد کرنا ہوگا کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں گے۔ ہمیں حضور کو خوش کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اگر ڈیلی کا 1 پارہ نہیں تو 1 رکوع تو قرآن پاک پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ۔ ہمیں اگر حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خوش کرنا ہے تو پھر ہمیں حق اور باطل میں حق کو چننا پڑے گا، حق کا ساتھ دینا پڑے گا۔ جو حق پر ہوگا چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حق پر ہے تو ہمیں اسی کا ساتھ دینا ہوگا، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر ہم نے حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خوش کرنا ہے تو ہمیں مظلوموں کا سہارا بننا ہوگا، ظالم کے خلاف ہونا ہوگا۔ اگر ہم نے حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خوش کرنا ہے تو ہمیں غریبوں کا حق غریبوں تک پہنچانا ہوگا، ہمیں یتیموں کا سہارا بننا ہوگا۔ حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر ہم نے خوش کرنا ہے تو، ورنہ یہ نعرے غلامی رسول میں موت پہ قبول ہے، یہ نعرے تو 500 روپے دے کر تو آپ لوگوں سے مروا سکتے ہیں۔ کیا ہے نعرے کہنے؟ نعرے مارنے، جی جلوس نکال دیا، نعرے مارنے۔ جلوس میں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کا منہ تک نہیں دیکھتے ہیں۔ نعرے مارنے ہم نے تو مارنے ہی ہے نا نعرے، کچھ بھی کہنے کروا لو ہم سے۔ ارے ہم وہ قوم میں بدقسمتی سے تھے کہ ہمارے ایمان کو لوگ 5 روپے میں خرید لیتے ہیں۔ حضور سے عشق، حضور سے اگر عشق کرنا ہے تو میرے نبی کے دین کو پھیلانا ہوگا۔ حضور سے اگر عشق کرنا ہے تو ہمیں لوگوں کے گھروں میں جا کر تبلیغ کرنی ہوگی کہ بھائی آ جاؤ، لوٹ آؤ، میرے نبی کے دین کی طرف آ جاؤ، فلاح پا جاؤ گے۔ حضور سے اگر ہمیں عشق کرنا ہے تو انہوں نے جو راستہ بتایا ہمیں وہ اپنانا ہوگا۔ ہم کسی کو تبلیغ تو کرتے نہیں، بس ڈائریکٹ ان پر فتوے لگا دیتے ہیں کہ تو اسلام سے خارج ہے، تو بھی اسلام سے خارج ہے۔ میرے نبی لوگوں کو دین کی طرف لاتے رہے، بلاتے رہے، لوگوں کو دین سکھایا، لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، اور ہمارے آج کے جو سرٹیفکیٹ لے کر گھوم رہے ہیں وہ اسلام سے خارج کرتے پھر رہے ہیں۔ اسلام سے خارج کرنے سے پہلے ان سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ ان کے گھروں میں جا کر تبلیغ کی؟ فرانس میں گستاخی ہوئی، اس میں جا کر پہلے آپ نے تبلیغ کی تھی؟ کہ کہیں بھی کتنے بھی ملک ہیں یورپین جن میں مسلمان نہیں ہیں، نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، تو ہم نے انہیں تبلیغ نہیں کی۔ اگر ہم نے انہیں تبلیغ کی ہوتی تو ہم انہیں کہتے کہ بھائی ہمارا دین یہ ہے، ہمارے دین میں داخل ہوگے تو تم فلاح پا جاؤ گے، یہ ہمارا دین ہے، اگر تم اسے مانتے ہو تو اس میں آ جاؤ، اگر تمہارا
دل مانتا ہے، اور اگر نہیں مانتا، نہیں آتے، ہمارے دین کے خلاف بات کرنے والے کی ہمارے دین میں ایک ہی سزا ہے، ہمارے دین پر جو ڈاکہ ڈالے گا ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، ہمارے نبی کی شان میں جو گستاخی کرے گا ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے تھی، ہم نے تبلیغ نہیں کی، فتوے ہم نے جاری کر دیے۔ تبلیغ کرو، ان کو بلاؤ، اگر وہ آتے ہیں تو ٹھیک، شاید ہماری تبلیغ کرنے سے شاید اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں وہ جو کالے، ان کے دلوں میں جو داغ لگے ہوئے، ان کی آنکھوں میں جو پٹی بندھی ہوئی، اللہ تعالیٰ کھول دے، ہمارے تبلیغ کرنے سے تو کھول دے، تو وہ اسلام میں کتنے لوگ غیر اسلام جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوتے، کیسے؟ تبلیغ سے ہی۔ گھر بیٹھے بیٹھے کوئی اسلام میں تو نہیں داخل ہوتا، آخر وہ کسی کی بات سنتا ہے، کسی کی باتیں سن کر اس کے دل کو چھو جاتی ہیں، اس کے دل میں وہ گھر کر جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ باتیں اگر ایسی ہے تو اس اسلام کی اگر بات ایسی ہے تو پھر اس اسلام کا کیا ہوگا؟ پھر اسلام کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اسلام کا لطف ہی کچھ ہوگا تو وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ جب تک ہم انہیں اسلام کے بارے میں صحیح نہیں بتاتے، ہم اگر انہیں اسلام کے بارے میں انہیں تبلیغ سے پہلے ہی کہہ دیں بھائی تم نے یہ کر دیا، تم گستاخ رسول ہو، تمہیں سر تن سے جدا کر دیں گے، یہ کر دیں گے، گستاخ رسول کی سر تن سے جدا سزا ہے، پر ہم سے یہ سوال ہے کہ ہم نے کیا انہیں اس سے پہلے تبلیغ کی؟ اگر ہم تبلیغ کرتے تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی۔ وہ تو اپنی آزادی رائے میں کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، وہ تو ان کو تو اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کا نہیں پتہ، وہ ہمارے نبی کی عزت کریں گے، ان کو اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کا نہیں پتہ، تو جو ان کا قریبی رشتہ ہے آج ان کو ان کا نہیں پتہ، تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے تبلیغ کرنی چاہیے۔ تبلیغ کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو جی بسم اللہ آئیے حضور کے دین میں شامل ہو جائیے، دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اگر نہیں ہے، اس کے بعد اگر ہمارے دین پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو انہیں ہم وارن کریں گے، ہم ہاتھ کاٹ دیں گے۔ اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرو گے تو سر تن سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہمارے اسلام میں یہ درس دیا گیا ہے۔ اسلام میں داخل ہو گئے تو فلاح پا جاؤ گے، اگر نہیں داخل ہوتے تو اگر اسلام کے خلاف بات کرو گے تو مٹا دیے جاؤ گے۔ یہ بات ہوتی ہے۔ ویڈیو لمبی ہوگی، انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات کسی اور ٹاپک پہ ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔